الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد. محترم حضرات، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ وسلام وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر، فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر، ان سرکش جابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے، ان سرکش جابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج میرا موضوع آزادی ہند میں مسلمانوں کا کردار ہے. جیسا کہ آپ تمام حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ ہندوستان کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانی پیش کی، تحریکیں چلائی، تخت اعدار پر چڑھے اور اس ہندوستان کے لیے پھانسی کے پھندے کو جرأت و حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ خوشی بخوشی گلے لگا لیا، قید و بند کی صعوبتیں جھیلی اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے اور دشمنوں کا اس طرح مقابلہ کیے کہ دشمن اس ملک سے نکل جانے پر مجبور ہو گئے. عزیزان ملت اسلامیہ، غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی، تدبیریں کی، ہندوستان کے لوگوں کو رشوتیں دی، فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کیے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، آپس میں غلط فہمیاں پھیلائی، ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ناحق لوگوں کو تخت اعدار پر لٹکایا گیا، ہندوستانیوں پر ناحق گولیاں چلائی گئی، چلتی ہوئی ریلوں پر سے لوگوں کو باہر پھینکا گیا، مگر ان کے ظلم و ستم کو روکنے اور توق غلامی کو گردن سے نکالنے کے لیے بہادر مجاہدین آزادی نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس ملک کو آزاد کر کے ہی اطمینان و سکون کا سانس لیے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا حصہ قدرتی طور پر بہت ممتاز و نمایاں رہا. انہوں نے جنگ آزادی میں قائد اور رہنما کا پارٹ ادا کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے اقتدار مسلم حکمرانوں سے چھینا تھا. اقتدار سے محرومی کا دکھ اور درد مسلمانوں کو ہوا، انہیں حاکم سے محکوم بننا پڑا. اسی لیے محکومیت و غلامی سے آزادی کی اصل لڑائی بھی ہمارے مسلمانوں کو لڑنی پڑی. عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی سب سے پہلی جنگ آزادی 1857 کو ہوئی، جس سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں. لیکن آئیے آج میں آپ کو بتاؤں کہ 1857 سے پہلے بھی کافی جنگیں لڑی گئی ہیں، 1857 سے پہلے بھی کافی لڑائیاں لڑی گئی ہیں جو تاریخ کے صفحات میں موجود تو ہیں، لیکن آج ہم اور آپ اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، 1857 سے پہلے 104 سال تک تنو تنہا ہمارے مسلمان اس ملک کے لیے لڑتے رہے. 104 سال تک اس ملک کے تحفظ کے لیے ہمارے مسلمان اپنی جانیں قربان کرتے رہے، اپنا خون بہاتے رہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا، تب جا کر ہم اور آپ آج اس ملک میں آزاد ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، 1857 سے پہلے جو جنگ سب سے پہلے لڑی گئی تھی وہ جنگ 1754 کو لڑی گئی تھی، اور یہ جنگ بنگال کی سرزمین پر واقع ہوئی. اس جنگ کو لڑنے والے نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان ہیں، جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ سب سے پہلے 1754 میں انگریزوں کے ساتھ جنگ لڑی، اور ہندوستان میں انگریزوں کی یہ سب سے پہلی جنگ تھی جس میں انگریزوں کی ہار ہوئی اور علی وردی خان کی ہم ہندوستانیوں کی جیت ہوئی. عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد اور بھی کئی جنگیں ہوئی. 1757 کو جنگ ہوئی، 1757 کو جنگ ہوئی، 1762 کو ہوئی، 1763 کو ہوئی، 1764 کو ہوئی، جو کہ آج صرف اور صرف تاریخ کے صفحات میں موجود ہے. آج ہمیں اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے، ہم اور آپ اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اور جب جنگ کی بات ہو اور ہم ٹیپو سلطان کا تذکرہ نہ کریں تو آزادی ہند کی داستان ادھوری رہ جاتی ہے،
کیونکہ ٹیپو سلطان وہ بلند ہمت اور وہ مرد مجاہد ہے جو ہمیشہ انگریزوں کے خلاف رہے، انگریزوں کے لیے ایک چیلنج بنے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ٹیپو سلطان کی انگریزوں کے ساتھ 4 جنگیں ہوئی، جن میں سے سب سے پہلی جنگ ٹیپو سلطان کی 1783 میں ہوئی، کیونکہ ٹیپو سلطان 1782 میں حکمراں ہوئے اور ٹیپو سلطان کی 1783 میں انگریزوں کے ساتھ سب سے پہلی جنگ ہوئی جو میسور کی سرزمین میں واقع ہوئی، اور یہ جنگ 1784 میں ختم ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مفکر اسلام لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جس کو اس خطرے کا احساس ہوا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میسور کا بلند ہمت اور غیور فرما روا فتح علی خان ٹیپو سلطان ہے، کہ جس نے اپنی بالغ نظری اور غیر معمولی ذہانت سے اس بات کو محسوس کر لی کہ انگریز اسی طرح آہستہ آہستہ ہمارے ملک پر حاوی ہو جائیں گے، اسی طرح انگریز ایک صوبہ اور ایک ریاست کو ہضم کرتے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فتح علی خان ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹیپو سلطان نے حوصلہ اور ہمت کے ساتھ اپنا قدم بڑھایا، انگریزوں کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور سارے ساز و سامان اور فوجی تیاری کے ساتھ ان کے مقابلہ میں آ گئے۔ عنقریب تھا کہ انگریزوں کے سارے منصوبوں پر پانی گر جاتا اور انگریز اس ملک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے دخل ہو جاتے، مگر انگریزوں نے جنوبی ہند کے امراء کو خرید لیا، انہیں اپنے ساتھ ملا لیا، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو یہ جنگ ہارنی پڑی اور 1799 کے اندر ایک معرکہ کے درمیان ٹیپو سلطان کی شہادت ہو جاتی ہے، اور ٹیپو سلطان کے خون کا ایک ایک قطرہ انگریزوں کے سامنے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد زمانہ جانتی ہے کہ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کی غلامی اور اسیری اور ان کے رحم و کرم پر زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دی ہے، اور ٹیپو سلطان کا ایک بہت ہی مشہور اور تاریخی مقولہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 سالہ زندگی بہتر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ملک کے حالات اور بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، انگریز اور ظلم پر ظلم ڈھاتا گیا، ہندوستان کے لوگ ظلم سہتے گئے، اندر سے ٹوٹتے گئے۔ اسی کے درمیان ایک تحریک وجود میں آئی جس کے بانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے۔ ان کے وفات کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنے والد کی اس تحریک کو قائم رکھا، اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جانتے ہیں آپ کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کون ہیں؟ یہ وہی بلند ہمت اور مرد مجاہد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے 1803 کے اندر انگریزوں کے خلاف سب سے پہلا مشہور فتویٰ دیا، جس میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا، اور یہی وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے جو ہمیشہ انگریزوں کے خلاف رہے۔ یہی وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے جنہوں نے ہندوستانیوں کی بند آنکھیں کھولی اور ہندوستانیوں کو انگریزوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جس تحریک کو چلا رہے تھے، یہ تحریک 1803 کے اندر ختم نہیں ہوتی بلکہ یہ تحریک 1857 تک پہنچتی ہے، اور اس تحریک کو 1857 تک پہنچانے میں اگر کسی نے سب سے اہم کردار نبھایا ہے، اگر کسی نے بڑا یوگدان دیا ہے تو وہ 2 شخصیتیں ہیں، ایک ہے مولانا ولایت علی اور دوسرے ہیں مولانا عنایت علی۔ ان دونوں بھائیوں نے اس تحریک کو 1857 تک پہنچانے میں ایک اہم کردار نبھایا ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، 1857 کی جنگ سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ 1857 کی جنگ دہلی کی سرزمین پر واقع ہوئی۔ اس جنگ کی ابتدا کلکتہ سے ہوتی ہے، 1857 کی جنگ کی ابتدا کلکتہ سے ہوتی ہے۔ یہ جنگ کلکتہ سے ہوتے ہوئے میرٹھ پہنچتی ہے، اور پھر میرٹھ سے ہوتے ہوئے دہلی پہنچتی ہے، اور دہلی میں 3 دن بہت ہی زبردست معرکہ ہوتا ہے، جس میں تقریباً 29,000 ہندوستانی شہید ہو جاتے ہیں، تقریباً 29,000 ہندوستانی مارے جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان 29,000 ہندوستانیوں میں سے 24,000 ہمارے مسلمان تھے اور صرف 5,000 غیر مسلم تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ بتاتی ہے کہ دہلی سے کشمیر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر ہمارے علماء کرام کی لاشیں نہ رکھی ہوں،
عزیزان ملت اسلامیہ، اسی تاریخ کے اندر ایک اہم شخصیت کا تذکرہ ملتا ہے جنہیں ہم اور آپ علامہ کفایت علی کافی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علامہ کفایت علی کافی مراد آباد کے رہنے والے ہیں۔ علامہ کفایت علی کافی سے انگریز بے حد ڈرا کرتے تھے۔ جب علامہ کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کی باری آئی تو انگریز کی ایک یا دو فوج نہیں بلکہ 3000 فوج ایک مرد مجاہد، ایک بہادر شخص کو گرفتار کرنے کے لیے آئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علامہ کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے بعد بہت ہی دردناک سزا دیے گئے۔ علامہ کفایت علی کافی کے جسم پر گرم استری پھیری جاتی تھی صرف اس ہندوستان کے خاطر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علامہ کفایت علی کافی کے جسم پر گرم استری پھیری جاتی تھی۔ جب ان کے جسم کی کھال نکل جاتی تھی تو ان کے جسم پر، ان کے زخم پر نمک چھڑکا جاتا تھا۔ اس طرح ایک مسلسل تقریباً 1 ہفتے تک علامہ کفایت علی کافی کو سزا دیتے رہے۔ پھر 1 ہفتے کے بعد انگریز علامہ کفایت علی کافی سے کہتے ہیں کہ او مولانا، اپنا فتویٰ بدل لو، اپنی زبان پر کنٹرول کر لو۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، علامہ کفایت علی کافی ایک زبردست عاشق رسول تھے۔ علامہ کفایت علی کافی ایک زبردست عاشق رسول تھے۔ علامہ کفایت علی کافی نے درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انگریزوں نے علامہ کفایت علی کافی سے کہا کہ اپنا فتویٰ بدل لو، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو۔ لیکن علامہ کفایت علی کافی ایک زبردست عاشق رسول تھے۔ علامہ کفایت علی کافی نے صاف طور پر انکار کر دیا، جس کی پاداش میں علامہ کفایت علی کافی کو سزائے موت سنائی گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علامہ کفایت علی کافی کو جب مراد آباد کے ایک چوراہے پر پھانسی میں چڑھانے کے لیے، پھانسی میں لٹکانے کے لیے کھڑا کیا گیا، علامہ کفایت علی کافی کے گلے پر پھانسی کا پھندا رکھا گیا اور علامہ کفایت علی کافی سے پوچھا گیا کہ او مولانا، اگر کوئی آخری اچھا ہو تو بتاؤ، ہم تیری اچھا پوری کریں گے۔ علامہ کفایت علی کافی کہتے ہیں کہ کچھ زیادہ نہیں، بس مجھے ایک نبی کی نعت پڑھنے کی اجازت دے دی جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب علامہ کفایت علی کافی کو نبی کی نعت پڑھنے کی اجازت مل جاتی ہے تو علامہ کفایت علی کافی درد بھرے انداز میں پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنی گفتگو